اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ماہ رمضان کے آخری ایام انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو جو اہم بات ہم بتانے جا رہے ہیں وہ یہ کہ لیلۃ الجائزہ ایک خصوصی برکتوں، رحمتوں، بخشش اور مغفرت اور نہایت ہی فضیلت کی حامل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی تمام راتوں سے زیادہ سخی اور فیاض ہو کر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ مگر یہ کم نصیبی کی بات ہے کہ لوگ عموماً اس سے غافل رہتے ہیں اور یوں اس عظیم رات کی فیوز و برکات سے محروم رہتے ہیں۔ لیلۃ الجائزہ ہے کیا، اس کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اسی پر بات کریں گے۔ سیرت اسکالر ہیں ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ خوش آمدید سر، کیسے ہیں؟ بہت شکریہ، الحمدللہ، اللہ کا بڑا ہی احسان۔ سر لیلۃ الجائزہ ہے کیا؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نیکیوں کا موسم بہار رمضان المبارک اپنے اختتام پر ہے جی، اور عید الفطر سے پہلے کی ایک رات اور ایک روایت کے مطابق عید الاضحیٰ سے بھی پہلے کی ایک رات، جب دنیا اپنی آئندہ آنے والے دن کی خوشیوں کو ترتیب دینے میں مصروف ہوتی ہے جی، اس وقت آپ کا اور میرا رب اپنے بندوں کی ایک دفعہ سے دوبارہ سر نو ان کو انعام دینے کے لیے اپنی طرف متوجہ ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ تصور کیجئے، جناب علی کرم اللہ وجہ کریم سے کسی نے پوچھا کہ چاند کی رویت کے بعد تو احوال یہ ہونا چاہیے کہ ساری دنیا خوشیاں منا رہی ہے اور آپ کی چشمان مقدس سے آنسو رواں ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ مہینہ جو ہے وہ مجھ سے جدا ہو رہا ہے، اور یہ مہینہ صرف جدا نہیں ہو رہا بلکہ وہ جو خاص رحمتوں کا، مغفرتوں کا، سعادتوں کا ایک پیکج ہے، گویا اس سے محرومی ہو رہی ہے۔ اور کہا کہ مجھے حیرت ہے ان لوگوں پہ، وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اس آخری دن کے لیے کیا اہتمام کر رکھا تھا انعام کے حوالے سے اپنے بندوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور مخلوق جو ہے وہ صرف عید کی خوشخبری سنتے ہی اللہ سے منقطع ہو کے دوبارہ دنیا کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ تو یہ وقت جو ہے یہ تو خاص اللہ کے ساتھ جڑنے کا عمل، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ ہر رمضان کی تاریخ کو جب نیا چاند طلوع ہوتا ہے، یعنی شام ہوتی ہے، نیا اسلامی دن شروع ہوتا ہے مغرب کے بعد، اللہ ہر روز اپنی شان کے لائق 70,000 ایسے لوگوں کو ان کے لیے اعلان مغفرت فرماتا ہے جن کے بارے میں جہنم جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا ہے۔ اچھا، روزانہ 70,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیغام مغفرت عطا کرتا ہے، ان کے لیے بشارت ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ پہلے رمضان سے لے کے 29 رمضان تک چلتا رہتا ہے، اور پھر جب چاند طلوع ہو جاتا ہے نا، تو آخری رات یہ جو ہے، اس میں میرا رب اس کی رحمت جو ہے وہ اپنے بام عروج پر پہنچی ہوتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ جتنا 30 دنوں میں اللہ نے ٹوٹل، یا 29 دنوں میں ٹوٹل جتنے لوگوں کو پیغام مغفرت عطا کیا ہوتا ہے، اس آخری رات اللہ ایک رات میں اتنے سارے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سو آپ یہ تصور کیجیے کہ اس ایک رات میں اللہ کے ساتھ جڑنے کا کیا مقام اور منصب ہو سکتا ہے۔ آپ تصور کیجئے نا، رمضان میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی بارگاہ میں اپنا آپ پیش کرنا، اپنا ارادہ، اپنی توبہ، اپنی نیت پیش کرنا، یہ سارا خیر پر مبنی عمل ہے، لیکن وہ وہاں ایک ماحول بنا ہوتا ہے، وہ ماحول بھی بڑا معاون اور مددگار ہوتا ہے ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ لیکن لیلۃ الجائزہ یہ جو آخری رات ہے، اس کی فضیلت اس لیے بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے کہ آپ یہ تصور کیجئے نا کہ اس وقت جو باہر کا ماحول ہونا ہے، جب چاند کا اعلان ہونا ہے، تو وہ اس ماحول میں دنیا سے منقطع ہو کے جو آدمی ساری روشنی امکان کے باوجود، سارے وسائل اور اس کا شعور اور اس کے استعمال کرنے کی گویا کیپیسٹی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو دوبارہ اللہ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کے اس عمل پر، دنیا کو چھوڑ کر اللہ کو اپنی پرائرٹی بنانے پر کس درجے کی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہے، اور کیسے انعامات جو ہے ان کا اور نوازشات کا جو ہے وہ وہاں سے اعلان کیا جاتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، کیا کرنا چاہیے پھر ہمیں لیلۃ الجائزہ کا بنیادی تصور جو ہے نا وہ دو حوالوں سے ہے۔ پہلا حوالہ یہ ہے کہ اس رات ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو پچھلے 29-30 دن ہمیں میسر تھے، اس میں ہم کتنا ایک عبادت کا حق ادا کر سکیں۔ ہم نے پوری دیانتداری سے اپنا تجزیہ کیجئے کہ ہم نے ان 29-30 دنوں میں جو اللہ کی رحمت تھی، اللہ کی طرف سے جو ایک بہترین پیکج تھا مغفرت کا، اللہ کی طرف سے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا، ہم نے اس سے کتنا استفادہ کیا ہے، اور جو ہماری محرومی رہ گئی ہے اس کے حوالے سے ہم آئندہ دنوں میں اس کی کمپنسیشن کیسے کر سکتے ہیں۔ دو باتیں براہ راست ہیں، ایک تو اللہ کے سامنے اپنا اظہار شکر کرنا ہے کہ اس نے ایک پورا مہینہ صحت عافیت کے ساتھ آپ کو مجھے عطا کیا، تاکہ ہم اپنے اور اپنے رب کے درمیان وہ جو ہماری غفلت کی وجہ سے ایک کثافت کی میل آ گئی ہے، اس کو دھونے کا اللہ نے ایک موقع دیا، اس پر شکر ادا کرنا ہے۔ جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کو اپنی، جسے کہتے ہیں نا، آئندہ کی ترجیحات اور حکمت عملی پلاننگ، اس کا حصہ بنانا ہے۔ اور تیسری بات، اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ وعدہ کرنا ہے کہ پروردگار
جس طرح تو نے ان 29-30 دنوں میں ہمیں اپنے قریب ہونے کا شرف عطا کیا ہے نا، جیسے یہ جو نیکیوں پر، عبادات پر، خیرات پر، صدقات پر، یہ جو تیرے پسندیدہ اعمال ہیں، ان پر تو نے ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشی ہے نا. اب باقی آگے کے جو 11 دن ہیں ان کے لیے تیری پاک بارگاہ میں میری یہ وعدہ اور دعا ہے کہ میں اپنی بھی پوری کوشش کروں گا، لیکن میں اپنے آپ کو جانتا ہوں میں کمزور ہوں، میں وہی ہوں جو یکم رمضان سے پہلے والا تھا، میں وہی ہوں، میرے لیے دنیا اتنی پرکشش ہے جتنی یکم رمضان سے پہلے پرکشش تھی، میں اتنا ہی جلدی غفلت کا شکار ہونے والا ہوں جیسا یکم رمضان سے پہلے تھا. اب تو نے کرم فرما کر مجھے 29-30 دن اس پروسیس سے گزار کے مجھے ایک شفاف ہونے کا، میری طہارت کا ایک ذریعہ بنایا ہے نا، تو اب میں تیری بارگاہ میں اپنا جو وعدہ پیش کر رہا ہوں نا، اس کے لیے میری مدد فرما کہ میں آئندہ 11 مہینوں میں جب رمضان کو پاؤں، 11 مہینوں کے بعد، تو میں کم از کم ان گناہوں کے ساتھ تیری پاک بارگاہ میں نہ پیش ہو رہا ہوں جن گناہوں پر میں نے تجھ سے اس رمضان میں توبہ اختیار کی ہے. میں ان اپنی شخصی کمزوریوں اور اپنے عادات کے اندر وہ جو میری ایک کجی موجود ہے، کمی موجود ہے، کوتاہی موجود ہے، جو کسی درجے پہ ایک مقام پر آ کر تیرے بندوں کی دل آزاری کا ذریعہ بنتی ہے اور اس سے ایک اگلے درجے پر تیری ناراضگی کو دعوت دیتی ہے، میں ان سب سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری دیانتدارانہ کوشش کا اعلان کرتا ہوں. لیکن تو جانتا ہے کہ میں کتنا کمزور ہوں، کیونکہ تو میرا خالق مالک ہے، تو اس سے بہتر کون میری کمزوریوں سے واقف ہو سکتا ہے. بے شک. آج کی اس رات جب تیرا دریائے رحمت اس جوش پر ہے کہ تو اب سارے مہینے میں جتنی گویا تو نے نعمتیں اتاری ہیں، جتنی بشارتیں عطا کی ہیں، وہ ساری کی ساری جتنی ہیں ان سے بڑھ کر تو اس رات میں عطا کرتا ہے. تو آج میرے لیے یہ فرمان رحمت جاری کر کہ میرا آئندہ کا جو 11 مہینے کا سفر ہے، گویا آئندہ کی ساری زندگی جو ہے وہ ان وعدوں پر پختگی کے ساتھ قائم رہنے کے لیے جو ہے نا مجھے توفیق تیری طرف سے ملے. میرے لیے اس مشق، یہ جو 30 دن کی مشق ہے، اس کا تیری طرف سے اس سے بڑھ کر بہترین انعام کوئی نہیں ہو سکتا. جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کی میں نے ابھی آپ کو بات بیان کی تو اس کا آخری حصہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا میں حیران ہوں اس شخص کے نصیب پر اور اس کے مزاج پر کہ جسے پتہ ہے کہ ایک آدمی نے 30 دن ایک محل کی تعمیر کرنے میں پوری محنت اور مشقت کی ہے. اب جب اس کا بادشاہ، اس کا مالک اس محل کو دیکھنے کے لیے نگاہ توجہ کرتا ہے اور خوش ہو کر اس کو انعام دینا چاہتا ہے تو وہ وہاں سے جلدی چھٹی کر کے دنیا کے ساتھ جڑ جاتا ہے. کہا یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے نا، یہ اصل میں 30 دنوں میں وہ جو آپ نے توبہ کا محل قائم کیا ہے نا، وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا جو پختہ اور عملی ارادہ کیا تھا، گویا یہ اس محل کی تعمیر کے بعد آج اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش کرنے کا وقت ہے اور اللہ سے اس پر انعام لینے کا وقت ہے. مخلوق وہ انعام لینے کی بجائے بازاروں کا رخ کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس دنیا کی رونق میں دوبارہ پلٹ جاتی ہے جس غفلت سے نکالنے کے لیے رمضان اللہ نے عطا کیا. میوزک شروع ہو جاتا ہے. ہاں جی، چاند رات سیلیبریشن چل رہی ہوتی ہے، سیلیبریشن میوزک فل والیوم میں ہر جگہ میوزک لگ جاتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ماہرین نفسیات، دنیا بھر کے ماہرین نفسیات اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی عمل بھی جب کوئی شخص 40 دن تک لگاتار کرتا ہے تو اسے اختیار کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. صوفیاء کہتے ہیں اللہ نے 30 دن تک شیطانوں کو جکڑ کر، اتنی بشارتیں عطا کر، اتنے انسینٹیوز دے کر، تو آپ کے گرد و پیش ایسا خوبصورت ماحول، نیکی کی طرف مائل ہونے والا، نیکی کو اختیار کرنے والا ماحول پیدا کر کے گویا 30 دن آپ کو دے دیے تھے. اب آپ نے ان اگلے 10 دنوں میں جو شخص ان 30 دنوں کو برقرار رکھ لیتا ہے نا، اس کے لیے ساری زندگی اس خیر کو برقرار رکھنا آسان ہو جاتا ہے. اور یقین مانے کہ جو آدمی بھی ان 30 دنوں کی طرح اپنا روزانہ کا معمول ترتیب دیتا ہے اور اسے اختیار کر لیتا ہے نا، اس کا ہر آئندہ آنے والا دن اس کے لیے عید کی طرح ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، آپ نے زبردست بات کی آپ نے کہ 40 دن اگر کوئی چیز کر لی جائے تو وہ پھر عادت میں شامل ہو جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو شخص نماز اگر نہیں پڑھتا تو اسے کہا جاتا ہے کہ 40 دن نماز پڑھو. جی ہاں، ایسے آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو رمضان کا معمول ہے یہ کتنا آسان ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ حالانکہ ظاہری طور پر نکاحت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کسی درجے پہ باڈی جو آپ کی انرجی ہے وہ اس کا لیول نیچے آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ماحول کیا ہے کہ آپ کے لیے اب نماز پڑھنا زیادہ آسان ہو جاتی ہے، تلاوت میں آپ کی زیادہ دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی رغبت زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایک پیورٹی فیل ہونا شروع ہو جاتی. یہ صرف 30 دن کا عمل ہے. وہ صوفیاء کہتے ہیں کہ صرف 10 دن اور اہتمام کے ساتھ. اصل میں یہ جو عید کے 3 دن ہے نا، یہ یقیناً خوشیوں کے دن تو ہیں ہی ہیں، لیکن اصل میں یہ ان جو 30 دنوں میں آپ کو تیاری کروائی گئی ہے نا، یہ اس کے پیپرز ہیں بیسیکلی، یہ اس کا امتحان ہے.
کہ وہ میرا بندہ جس کو 30 دن میں نے بہترین ماحول فراہم کیا، جس کے لیے نماز کو آسان کر دیا، جس کے لیے تلاوت کو آسان کر دیا، سخاوت کو آسان کر دیا، صدقہ خیرات کو آسان کر دیا، رشتوں کے ساتھ حلاوت اور حسن سلوک کو آسان کر دیا، 30 دن ہم نے جو اس کو مشق کروائی ہے، کیا اس کے بعد وہ اس پر پختہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو عید کے 3 دن ہوتے ہیں اور اس کی جو مصروفیت ہوتی ہے، میرے دل سے ہمیشہ جب بھی عید آتی ہے یہی آواز بلند ہوتی ہے کہ شاید یہ میرا وہ امتحان ہے، مجھ سے میرا رب یہ جاننا چاہتا ہے کہ جو 30 دن میں نے اس کے لیے شیطانوں کو جکڑا، اس کے لیے سارا ماحول فراہم کیا، کیا اس نے وہ سبق یاد کر لیا ہے کہ نہیں کر لی ہے؟ اس کا میرے خیال میں جو نتیجہ ہے نا، وہ عید کے چوتھے دن ہم اپنے آپ سے پوچھ کے کر سکتے ہیں کہ کیا ہم نے جو بیچ کے 3 دن ہیں ان کو اسی طرح گزارا ہے یا نہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بڑی اہم اور دلچسپ بات بتاؤں، جو آدمی صرف یہ عید کے 3 یا 4 دن، یہ جو آف ڈیز ہوتے ہیں ہمارے ہالیڈیز جو ہیں، ان کو اگر آپ رمضان کی جو خوبصورت ترتیب ہے اس کے مطابق گزار لینا، نماز کے حوالے سے، ایون جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے شعبان کے 6 روزوں کا اہتمام فرمایا، شوال کے 6 روزوں کو کہا کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورا سال روزہ رکھا، اس کے لیے پورے سال کے روزوں کا اجر ہے۔ میں اسے جب اس اینگل سے دیکھتا ہوں، تربیت کے اینگل سے، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جب ایک آدمی یوں سمجھ لیں کہ 30 روزے وہ اور 6 روزے یہ رکھ لیتا ہے اور پھر عید کا امتحان بھی وہ پاس کر لیتا ہے، یعنی ان میں بھی وہ اپنا مزاج جو ہے وہ رمضان والا ہی اپنے اندر رکھتا ہے اپنی نشست برخاست میں، تو کیا ہوتا ہے لگ بھگ وہی 40 دن اس کے پورے ہو جاتے ہیں اور اب اس کے لیے اسے مستقل اپنی زندگی کا حصہ بنانا آسان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس سے ایک یہ جو بنیادی تربیت ہے اس سے ایک اگلے درجے کی مشق میں جا سکتا ہے، وہ اپنی عبادتوں میں زیادہ حلاوت قائم کر سکتا ہے، زیادہ یقین کے ساتھ اپنے آپ کو دعا کے رشتے میں استوار کر سکتا ہے، زیادہ یقین کے ساتھ بندوں کو خوش کرنے سے جو اللہ کے ساتھ آپ کے معاملے میں تصفیہ ہوتا ہے، آپ کو بندوں کو خوش کرنے پر اللہ کا جو قرب عطا کیا جاتا ہے، رضا عطا کی جاتی ہے، اس میں آپ کا دل جو ہے وہ راحت محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر آپ اپنے ساتھ جڑے ہوئے ہر رشتے کی قدر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہر رشتہ، کیونکہ جب آپ کے اندر احساس یہ پیدا ہو جاتا ہے نا کہ یہ رشتہ جو میرے ساتھ کوئی بھی شخص جو کسی رشتے میں میرے ساتھ وابستہ ہے، اس کو خوش کرنا حقیقت میں اللہ کو خوش کرنا ہے، تو پھر آپ کے لیے اسے خوش کرنا مشکل نہیں رہتا، اور پھر اس کی طرف سے جواباً حسن سلوک کا بھی آپ کے لیے کوئی جو ہے نا وہ بڑا امتحان نہیں ہوتا، آپ اس فکر سے اور اس حساب کتاب سے آزاد ہو جاتے ہیں کہ میں تو فلاں رشتے میں اپنے بھائی سے، بہن سے بہت اچھا حسن سلوک کر رہا ہوں، اس کی طرف سے ویسا حسن سلوک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ جب آپ اللہ کے لیے ایک عمل کرنے میں خالص ہو جاتے ہیں تو پھر بندوں کے جو صلہ ہے اس کی طرف سے آپ بے نیاز ہو جایا کرتے ہیں۔ مجھ سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بڑے اچھے ہیں، ہم تو بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کی طرف سے بڑی غفلت ہوتی ہے، وہ ہمارا بڑا دل دکھاتے ہیں، تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ حضور والا یہ جو آپ بات مجھ سے شکوے کے طور پہ کر رہے ہیں نا کہ وہ حسن سلوک نہیں کرتے، یہ تو ان کے پرچے کا سوال ہے، قیامت کے دن یہ تو ان سے پوچھا جانا ہے، مجھ سے اور آپ سے یہ تو پوچھا ہی نہیں جانا کہ میرا بھائی میری بہن میرے ساتھ کیسا سلوک تھا ان کا۔ مجھ سے قطعی طور پہ نہ قبر میں نہ حشر میں نہ کسی اور مقام پر یہ سوال ہونا ہے کہ میرے بھائی کا میرے ساتھ کیسا سلوک تھا، میری بہن کا، میرے عزیز و اقارب، میرے دوست احباب، میرے ورک پلیس پر میرے ساتھ کام کرنے والے، میرے بزنس میں میرے ساتھ ساتھی، ان کا میرے ساتھ کیا حسن سلوک تھا، یہ تو سوال ہونا ہی نہیں ہے۔ مجھ سے تو یہ پوچھا جانا ہے کہ میرا ان کے ساتھ حسن سلوک کیسا تھا۔ سو آج کی یہ جو رات ہے لیلۃ الجائزہ، اس کے اندر اپنے پوری دیانتداری کے ساتھ بندے سے بہتر کوئی، اپنے آپ سے بہتر کوئی کیسے کسی کے بارے میں رائے قائم کر سکتا ہے، میرے بارے میں، میری خامیوں کے بارے میں کوئی اور مجھ سے بہتر کیسے جان سکتا ہے۔ پوری دیانتداری کے ساتھ یہ جو ایک جو ہم نے اپنے اوپر ایک زوم طاری کر رکھا ہوتا ہے نا اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کا، اس سے نکل کر پوری دیانتداری کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے سامنے رکھیے آج کی رات، اسی لیے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو سامنے بٹھائیں اور اپنا جائزہ لیں کہ یہ جب کوئی شخص اس رات کو لیلۃ الجائزہ کے طور پر میں گزارتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس رات یعنی لیلۃ الجائزہ کو شب انعام میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر اس کے لیے جیسے اس رات میں عبادت کرنا بڑا منفرد عمل ہے نا، بالکل اسی طرح اس پر جو انعامات کا وعدہ ہے وہ بھی بڑا بہت خوبصورت۔ نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اس رات کا بہترین اور بھرپور استعمال کر پاتے ہیں۔ بہت خوبصورت گفتگو کی اور بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا آپ نے کہ لیلۃ الجائزہ کیا ہوتا ہے۔